منشی منقع باہر آرام کرسی ڈالے بڑے مزے سے دھوپ سینک رہے تھے کہ ان کی بیگم نے پاس آ کر ان کا شانہ ہلاتے ہوئے کہا، اجی میں نے کہا کیا آپ موتی کو نجمہ کے ہاں چھوڑ کر نہیں آئیں گے؟ نجمہ ان کی بیگم کی ایک سہیلی کا نام تھا جس کا گھر شہر کے دوسری طرف تھا۔ موتی نجمہ کے پالتو کتے کا نام تھا۔ نجمہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ کسی شادی میں شریک ہونے کے لیے ایک ہفتے کے لیے کسی دوسرے شہر گئی تھی اور موتی کو منشی منقع کے گھر چھوڑ گئی تھی۔ موتی بڑا سمجھدار اور باتمیز کتا تھا۔ اندر آنے سے پہلے وہ چٹائی پر پیر صاف کرتا اور جب اسے بھوک لگتی تو پیاری آواز میں بھو بھو کر کے کھانا مانگتا تھا۔ ویسے یہ بڑا پیارا کتا ہے، بیگم نے موتی کو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ میرا جی اسے جدا کرنے کو نہیں چاہتا، مگر سوچتی ہوں کہ نجمہ بہن ناراض نہ ہو جائے۔ آپ تکلیف کر کے موتی کو اس کے ہاں چھوڑ آئیں۔ اس کے گھر کا تو آپ کو پتا ہی ہے۔ ہاں ہاں منشی جی بولے، ابھی چھوڑ آتا ہوں۔ بس ٹھیک ہے، بیگم نے کہا، آپ کپڑے پہن لیجئے۔ یہ کہتے ہوئے بیگم نے کتے کو ایک بسکٹ دیا اور اس کے پٹے میں زنجیر باندھ دی۔ ارے، بیگم نے پٹے کو ہاتھ سے ادھر ادھر کرتے ہوئے کہا، ایسا لگتا ہے موتی کہ تم یہاں آ کر کچھ موٹے ہو گئے ہو اور یہ کالر اب تمہارے گلے میں تنگ ہو گیا ہے، میں اسے ڈھیلا کیے دیتی ہوں۔ بیگم نے پٹے کو کھولا اور اس کا بکل پہلے سے اگلے سوراخ میں ڈال دیا۔ کتا پٹے کو ڈھیلا محسوس کر کے جیسے خوش ہو گیا۔ پھر بیگم منشی منقع سے کہنے لگی، لیجئے اب آپ اسے جلدی سے لے جائیے ورنہ بس نکل جائے گی۔ منشی جی نے پاس پڑی ہوئی ٹوپی سر پر جمائی، کوٹ پہنا اور پھر موتی کی زنجیر تھام کر باہر کی طرف بڑھے۔ جب وہ دروازے سے باہر آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ بغیر اینک لگائے ہی چلے آئے ہیں۔ انہوں نے اینک کو صاف کر کے رکھا تھا مگر اسے آنکھوں پر لگانا بھول گئے تھے۔ بس آنے میں چند ہی منٹ رہ گئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر واپس گھر جا کر اینک لی تو دیر ہو جائے گی اور پھر اگلی بس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ منشی جی موتی کی زنجیر تھامے تیز تیز قدم اٹھاتے بس اسٹاپ کی طرف جا رہے تھے کہ سمور جیسے نرم اور ملائم بالوں والا ایک کتا ان کے قریب سے گزرا۔ موتی اس سے ملنے کے لیے پہلے تو رکا اور پھر گردن کو ذرا سا جھٹکا دے کر اپنی گردن پٹے میں سے نکال لی۔ موتی وہیں اس کتے کے پاس رہ گیا اور منشی جی خالی پٹے کو پکڑے اپنے دھن میں آگے بڑھتے رہے۔ راستے میں ان کا سامنا رمضانی میاں سے ہوا۔ رمضانی میاں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ منشی منقع خالی پٹے کو کھینچے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ارے منشی جی کدھر جا رہے ہیں آپ؟ اس کتے کو اس کی ملکہ کے پاس پہنچانے جا رہا ہوں میاں رمضانی۔ منشی جی بولے، بڑا پیارا اور شریف کتا ہے، دیکھو کیسے خاموشی سے چلا آ رہا ہے۔ رمضانی میاں نے سوچا کہ شاید منشی منقع کا دماغ چل گیا ہے۔ وہ اپنے چٹپٹے انداز میں کچھ کہنا چاہتے تھے مگر اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ منشی جی اتنی تیزی سے آگے بڑھ گئے کہ ان کی چٹپٹی بات زبان پر ہی رہ گئی۔ ادھر منشی منقع بس اسٹاپ پر پہنچے، ادھر بس آ گئی۔ وہ زنجیر کو کھینچتے ہوئے تیزی کے ساتھ بس میں داخل ہو گئے اور ایک خالی سیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے بولے، ہاں شاباش، اب خاموشی سے اس سیٹ کے نیچے چلے جاؤ اور آرام سے بیٹھے رہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ارد گرد دیکھا مگر موتی نظر نہ آیا۔ وہ یہ خیال کرتے ہوئے سیٹ پر بیٹھ گئے کہ موتی بس میں داخل ہوتے ہی سیٹ کے نیچے چلا گیا ہوگا۔ بڑا سمجھدار کتا ہے، وہ خالی پٹے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ پھر بس کے کنڈکٹر سے کہنے لگے، میاں کنڈکٹر، ایک ٹکٹ آخری اسٹاپ کا اور ایک اس کتے کا بھی ٹکٹ لگتا ہے تو ایک ٹکٹ اس کا بھی دے دو۔ کتا؟ کون سا کتا؟ کنڈکٹر نے حیرانی سے کہا، کتا جو میرے ساتھ ہے۔
منشی منکا نے بگڑ کر کہا، پتہ نہیں لوگ مکانہ قسم کی باتیں کیوں کرنے لگتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے یہ پٹا کسی چوہے، بلی یا طوطے کے گلے میں ڈال رکھا ہے؟ کنڈکٹر کو غصہ تو بہت آیا، مگر وہ سوچنے لگا کہ اگر یہ آدمی اس کتے کے لیے بھی ایک ٹکٹ لینا چاہتا ہے جو موجود ہی نہیں تو مجھے کیا۔ اس نے آخری اسٹاپ کی 2 ٹکٹ منشی منکا کے حوالے کیے اور پیسے لے کر آگے بڑھ گیا۔ بس اگلے اسٹاپ پر رکی تو ایک بھاری بھرکم بوڑھی خاتون گود میں بلی اٹھائے بس میں داخل ہوئی اور منشی منکا کی برابر والی خالی سیٹ پر بیٹھنے لگی۔ منشی منکا نے اس سے کہا، محترمہ، اس سیٹ کے نیچے ایک کتا بیٹھا ہے، بہتر ہوگا کہ آپ کہیں اور بیٹھ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کتا اور آپ کی بلی آپس میں لڑ پڑے۔ بھاری بھرکم خاتون نے سیٹ کے نیچے جھانکا مگر اسے کوئی کتا دکھائی نہ دیا، وہاں سوائے ایک خالی پٹے کے اور کچھ نہ تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اس بہانے یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کہیں اور جا بیٹھوں اور یہ خود آرام سے پھیل کر یہاں بیٹھا رہے۔ وہ کہیں اور جانے کے بجائے منشی منکا کے پاس ہی بیٹھ گئی اور ان کی طرف گھورتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے آپ اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتے ہیں۔ اس عورت کا لہجہ کچھ ایسا تھا کہ منشی منکا حیران رہ گئے، اور پھر اس عورت نے جو بات کہی تھی وہ زیادہ حیران کر دینے والی تھی۔ وہ اپنے آپ کو چاہے کچھ بھی سمجھتے ہوں مگر انہوں نے چالاک کبھی نہیں سمجھا تھا۔ ان میں ایسی کوئی بات تو تھی ہی نہیں۔ وہ اس عورت کی گھورتی ہوئی نگاہوں سے حیران اور پریشان ہو کر سوچنے لگے کہ آخر اس نے انہیں چالاکی کا طعنہ کیوں دیا ہے۔ پھر وہ جیسے اس عورت کی نظروں سے بچنے کی خاطر جھکے اور اس چاپ سیٹ کے نیچے لیٹا ہوا تھا۔ سیٹ کے نیچے اندھیرا تھا اور پھر منشی منکا اپنی اینک بھی گھر بھول آئے تھے، اس لیے وہ دیکھنے کے باوجود کچھ نہ دیکھ سکے۔ وہ اپنی دھن میں موتی سے کہتے رہے، شاباش موتی، تم بڑے فرمانبردار ہو، شاباش، بس اسی طرح آرام سے لیٹے رہو۔ سیٹ کے نیچے سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ منشی منکا کے نزدیک یہ کوئی حیرانی کی بات نہ تھی بلکہ یہ تو اسے موتی کی سعادت مندی سمجھتے تھے۔ آپ کوئی مسخرے ہیں یا مسخرہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بھاری بھرکم عورت کے یہ الفاظ منشی منکا کے کان میں پڑے تو وہ چونک کر سیدھے ہو گئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اب بھی انہیں گھور رہی تھیں۔ نہیں محترمہ، منشی منکا نے گھبرائے ہوئے انداز میں جواب دیا، میں مسخرہ نہیں ہوں اور نہ مسخرہ بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو پھر ذرا سنبھل کر رہیے گا، اس عورت نے کہا، کہیں آپ کا کتا آپ کو کاٹ نہ لے۔ اتنے میں بس ایک اسٹاپ پر رکی۔ وہ عورت اپنی بلی سمیت اس اسٹاپ پر اتر گئی اور منشی منکا اس کی کہی ہوئی بات پر غور کرتے رہ گئے۔ آخری اسٹاپ آنے تک وہ انہی سوچوں میں کھوئے رہے۔ اسٹاپ آیا تو وہ زنجیر کو جھٹکا دیتے ہوئے اٹھے اور بولے، موتی آؤ چلے۔ وہ جلدی سے بس سے اترے اور پھر دائیں بائیں یا آگے پیچھے دیکھے بغیر اپنی بیگم کی سہیلی نجمہ کے گھر چل دیے۔ وہ اپنی دھن میں زنجیر تھامے چلے جا رہے تھے کہ پیچھے سے ایک بچے نے ہانک لگائی، منشی جی، آپ کا کتا ایک بلی کے پیچھے بھاگ نکلا ہے۔ بیوقوف لڑکا،
منشی منکا نے کہا تم سمجھتے ہو تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا، موتی بلیوں کے پیچھے بھاگنے والا کتا نہیں ہے۔ 2-4 قدم چلے ہوں گے کہ ایک اور لڑکے نے چلا کر کہا منشی جی آپ کا کتا کھو گیا ہے۔ ارے ان لڑکوں کو کیا ہو گیا ہے آج؟ منشی منکا اپنے آپ سے کہنے لگے، سب پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ یا انہیں بڑوں کا لحاظ نہیں رہا؟ سامنے ہی بیگم کی سہیلی نجمہ کا گھر تھا، وہ سیدھے اس طرف بڑھے اور جا کر دروازے پر دستک دی۔ نجمہ نے ہی دروازہ کھولا اور منشی منکا کو پہچان کر بولی، آئیے آئیے منشی جی، میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں آج میرا موتی واپس آتا ہے کہ نہیں۔ منشی منکا خوش ہو کر کہنے لگے، پھر تو آپ نے بالکل ٹھیک سوچا بہن، میں اسے اپنے ساتھ لایا ہوں، بڑا پیارا کتا ہے، بڑا شریف اور بڑا فرما بردار۔ یہ کہتے ہوئے وہ اندر ڈیوڑی میں داخل ہو گئے اور موتی کو دیکھنے کے لیے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ ڈیوڑی میں کسی قدر تاریکی تھی اور انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بولے، وہ اندر چلا گیا ہوگا بہن، لیکن وہ تو آپ کے ساتھ آیا ہی نہیں منشی جی، کم از کم میں نے اسے نہیں دیکھا۔ نجمہ کہنے لگی، وہ تو میرے پیچھے پیچھے آیا ہے بہن۔ منشی منکا بولے، میں نے راستے بھر اس کی زنجیر تھامے رکھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے زنجیر کو کھینچا اور اس کے ہاتھ ہی خالی پٹا ان کے قدموں میں آ گرا۔ انہوں نے جھک کر موتی کو تھپتھپانے کی کوشش کی تو ان کا ہاتھ خالی پٹے سے ٹکرایا اور وہ حیران سے اس خالی پٹے کو دیکھنے لگے۔ ارے وہ تعجب سے بولے، اس شیطان نے اپنی گردن پٹے سے نکال لی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ یہی کہیں ہوگا یا اندر چلا گیا ہوگا۔ آپ اسے آواز دیں گی تو پتہ چل جائے گا۔ میں اب چلتا ہوں ورنہ بس نکل جائے گی، خدا حافظ۔ منشی منکا نجمہ کے گھر سے نکلے، بس اسٹاپ پر جا کر بس میں بیٹھے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر ان کی بیگم کی سہیلی سارے گھر میں گھوم پھر کر اس موتی کو آوازیں دیتی رہی جو وہاں موجود ہی نہ تھا۔ منشی منکا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، بیگم ان پر برس پڑی، اجی میں نے کہا آپ یہ سارا وقت کہاں گھومتے پھرتے رہے؟ میں نے تو آپ سے کہا کہ موتی کو نجمہ کے ہاں چھوڑ آئیں۔ منشی جی بولے، بیگم میں موتی کو تمہاری سہیلی کے ہاں چھوڑ کر ہی تو آ رہا ہوں، بڑا پیارا شریف اور فرما بردار کتا ہے، راستے میں مجھے ذرا بھی پریشان نہیں کیا۔ اچھا، بیگم نے حیرانی اور غصے سے کہا، تو پھر میرا خیال ہے وہ بس میں بیٹھ کر آپ سے پہلے یہاں پہنچا ہے، موتی یہاں آؤ۔ اور بیگم کی اس آواز کے ساتھ ہی موتی باورچی خانے سے نکل کر منشی منکا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ منشی جی حیرانی سے اسے دیکھنے لگے، انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولے، ارے موتی تم، مگر میں تو ابھی ابھی تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر بیگم سے کہنے لگے، ایسا لگتا ہے جیسے موتی ایک نہیں دو ہیں، شکر کیجئے آپ دو نہیں ہیں۔ بیگم نے بگڑ کر کہا، جائیے جا کر دھوپ میں آرام کیجئے، موتی کو میں خود نجمہ کے گھر پہنچا آؤں گی۔ منشی منکا شرمندہ سے ہو کر باغیچے میں اس کرسی پر جا بیٹھے جہاں سے بیگم نے انہیں موتی کو نجمہ کے ہاں پہنچانے کے لیے بھیجا تھا۔ باقی سارا دن وہ اس کرسی ہی پر بیٹھے رہے اور ان کا دماغ ایک ہی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ آخر جب میں موتی کو نجمہ کے ہاں پہنچا آیا تھا تو پھر موتی میری واپسی سے پہلے میرے گھر واپس کیسے آ گیا؟ مگر منشی منکا اس مسئلے کو اب کیسے حل کر سکتے تھے؟ انہوں نے تو موتی کی زنجیر تھامنے کے بعد ایک بار پھر پیچھے مڑ کر یہ دیکھنے کی تکلیف نہیں کی تھی کہ موتی ان کے ساتھ آ رہا ہے کہ نہیں۔